اس کے بعد ایک نام ہے، وہ ہے جبار۔ یہ اسم جبروتیت سے نکلا ہے، اور جبر کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی جبر کے ہیں کسی چیز کی اصلاح، جبر نقصان اسی کو وہ کہتے ہیں، جبر نقصان یعنی نقصان کی اصلاح، تدارک۔ دوسرے معنی اس کے آتے ہیں قہر و تسلط، جبار یعنی قہر و تسلط والا۔ اور تیسرے معنی اس کے آتے ہیں علو اور بلندی۔ لہذا الجبار کا یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے بندوں کے معاملات کی اصلاح کرنے اور ان کے مسائل کا تکفل کرنے والا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے بندوں کو اپنی مرضیات پر بجبر و قہر چلانے والا۔ اور تیسرا قید و مکر کرنے والے لوگوں کے قید و مکر سے بلند و بالا۔ یہ تینوں معنی علامہ خطابی اور اسی طرح امام بیضاوی نے لکھے ہیں۔ خطابی کی کتاب ہے شان الدعا، اس میں انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں، اور اسی طرح امام بیضاوی نے شرح مشکات تحفۃ الابرار میں بیان کیے۔ یہ تینوں معنی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جبار کہا جاتا ہے، اسی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات کو حل کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور بندوں کو اپنی مرضیات پر بجبر و قہر چلاتے ہیں، اور ان پر کسی کے مکر کا کوئی اثر نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مکر و قید کرنے والے سے بلند و بالا ہے، اس کے اوپر کسی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس اسم کی تشریح میں لکھتے ہیں الجبار وہ ہے جو اپنی مشیت کو ہر چیز پر بجبر لاگو کر سکتا ہے، اور اس پر کسی کی مشیت لاگو نہیں۔ الجبار وہ ساری دنیا کو، تمام مخلوقات کو بجبر و قہر اپنی مشیت پر لا سکتا ہے، لیکن کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، اور جس کے قبضے سے کوئی نہ نکل سکتا ہو اور وہ کسی کے قبضے میں نہ آ سکتا ہو۔ یہ ہے اللہ کا نام الجبار۔ اس کا تکوینی اثر یہ ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا نفاذ ہوتا ہے، واضح ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس کا ظہور ہونے لگتا ہے، اور بندے کا بندہ ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسالے کا نظام بنا کر بھی اپنے جبر یعنی اصلاح کا جو نظام ہے وہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم جبار انسان کی پوری زندگی میں حاوی ہے، اس کے مسالے پورے ہو رہے ہیں، اس کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہیں سے ہوگا۔ ہر ارادہ، ہر مشیت اللہ کی اشی ارادے اور مشیت کے تابع ہے۔ اسی کو امام عبد الکریم جیلی کہتے ہیں الجبروتیت ہی عبارت عن تجلی الہی تظہر فیہ العظمت الالہیہ بضرب من القہر۔ اللہ، الجبروتیت ہی عبارت عن تجلی الہی تظہر فیہ العظمت الالہیہ بضرب من القہر۔ قہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ، جس بندے پر یہ ہوتا ہے وہی جانے، جس بندے پر یہ ہوتا ہے وہی جانے کہ کس انداز کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کے بعد تشریعی اثر. اس کا تشریعی اثر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر توجہ کرے اور اپنے عیوب و نقائص کی تکمیل کر کے نقص کو دور کرے، تقوی و طہارت اور نیکی و طاعت پر اس کو ابھارے اور مخلوق سے بلند ہو کر ان سے کنارہ کش ہو جائے. جبر کے تینوں معنی کے لحاظ سے یہ بتایا گیا ہے. یہ تو اپنے نفس کی اصلاح اور عیوب سے پاک کرنے کی فکر، یہ پہلے معنی کے اعتبار سے. دوسرے معنی کے اعتبار سے تقوی و طہارت پر جمانے میں شدت برتنا، اسے ڈھیل نہ دینا نفس کو. اور تیسرے معنی کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ مخلوق سے بے پرواہ کنارہ کش ہو، سب سے بے نیاز ہو جائے. اس سے کہ علو و بلندی بھی اس کا معنی ہے. لہذا بندے کو بندوں سے بلند ہونا چاہیے. بندوں سے بلند جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوتا ہے. تو ایک طرف اللہ کے سامنے عاجز ہو اور بندوں سے بلند و بالا ہو. لیکن یہ تکبر نہیں ہے، تکبر الگ چیز ہے. تکبر تحقیر کو کہتے ہیں، بلند ہونے کو نہیں. یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا نام الجبار.